آرمی چیف کا جو وزٹ ہے اس میں یہ یو ایس کے سیکرٹری کو بھی ملے ہیں, سیکرٹری آف اسٹیٹ اور سیکرٹری آف ڈیفینس پلس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر. تو کیا سمجھیں ہم کہ اس کی اہمیت کیا دورے کی, اور ول اٹ بی لاسٹنگ جو بھی اہمیت ہے اس وقت؟ ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو فار جوائننگ اس. تو بتائیے ہاؤ ڈو یو سی دس؟ نسیم, پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ ایک اہم موڑ پہ ہیں اس وقت, اور میں سمجھتی ہوں کہ آرمی چیف کا دورہ اس وقت ہونا ایک مثبت قدم ہے پاکستان کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے, اس لیے کہ امریکہ کی دعوت پہ ہی گئے ہیں وہ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جو بات چیت ہوئی ہے وہ ظاہر ہے بہت سارے یو ایس آفیشلز کے ساتھ ہوئی ہے, پولیٹیکل سائڈ بھی اور ملٹری سائڈ بھی. تو دیکھنا اب یہ ہے کہ ان بات چیت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس لیے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلقات کو ری ڈیفائن کیا جائے. جب سے امریکہ نے ملٹری وڈرال کی ہے افغانستان سے, اس کے بعد ان تعلقات کا کوئی بائی لیٹرل باہمی کانٹینٹ نہیں رہا خاص, اور ضرورت ظاہر ہے اس چیز کی ہے کہ انگیجمنٹ زیادہ ہو. دیکھیں اب تک سیکرٹری آف اسٹیٹ جو کہ امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں وہ ایک دفعہ بھی دورے پہ نہیں آئے پاکستان, حالانکہ ہمارے خطے میں آتے جاتے رہتے ہیں. تو اب اگر ہائی لیول انگیجمنٹ آرمی چیف کے دورے کے بعد شروع ہوتی ہے تو میں سمجھتی ہوں وہ خوش آئند ہوگا, اس لیے کہ پاکستان کے ظاہر ہے پاکستان کی اسٹریٹجک پرائیورٹی تو چین ہے, لیکن ساتھ ساتھ پاکستان یہ بھی تو چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ معمول پہ رہیں اور بہتری کی طرف جائیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ جی یہ دس از ناٹ این الیکٹڈ گورنمنٹ, تو جو بھی ڈیسیجنز ہوئیں گے ان کی اسٹیئنگ پاور ہوگی یا نہیں. آن دی ادر ہینڈ جو ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا وہ تو یہ کہ ان کا جو مین ادھر کنسٹیٹوئنسی ہے یا جو مین انگیجمنٹ ہوتی ہے ان کی آرمی کے ساتھ یہاں ہوتی ہے. تو اس پیرائے میں آپ کیسے دیکھتی ہیں یہ ٹرپ کی ابیلٹی ٹو؟ یہ تو اگر آپ ہمارے تعلقات کے ماضی کی طرف جائیں تو ظاہر ہے اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بہت حد تک ہمارے جو تعلقات رہے ہیں امریکہ کے ساتھ وہ سیکیورٹی فوکسڈ رہے ہیں, اور اگر سیکیورٹی فوکسڈ ہوتے ہیں تعلقات تو ظاہر ہے اس میں پاکستان کی فوج, پاکستان کی ملٹری کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, اور اسی لیے امریکہ پاکستان کی ملٹری سے بھی انگیج کرتا رہا ہے اور الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ بھی انگیج کیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا آرمی چیف کے دورے میں کس قسم کے ملٹری ٹو ملٹری تعلقات ہیں, ان میں پروگریس ہوئی ہے, کس حد تک ہماری کوآپریشن کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس دورے سے میں سمجھتی ہوں کہ ایک ہائی لیول انگیجمنٹ کی شروعات ضرور ہوئی ہے, ابتدا ہوئی ہے. ہم بات کریں گے آرمی چیف اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں, کیا ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے لوگوں کی کہ کیا اس میں سے بائی لیٹرل کانٹینٹ کس طرح کا, واٹ کین وی ایکسپیکٹ آفٹر دس میٹنگ؟ دیکھیں نسیم, سب سے جو ہمیں چیز جس کو تسلیم کرنا چاہیے, جس نقطے کو تسلیم کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کا جو پارٹنر آف چوائس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ بھارت ہے, اور سمجھتی ہوں پاکستان کا جو پارٹنر آف چوائس ہے وہ چین ہے. بالکل. تو اور امریکہ جیسے آپ جانتی ہیں کہ امریکہ کی سب سے بڑی سب سے اہم ترجیحات میں سے جو ٹاپ پہ ہے وہ ہے کنٹینمنٹ آف چائنا. تو جو چیلنج ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے لیے وہ یہ ہے کہ کس قسم کی سپیس ہے جو کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان ہو, یعنی کہ امریکہ کے بھارت سے تعلقات اور پاکستان کے چین کے تعلقات. تو اب امیجنیشن سے ہی آگے چلنا پڑے گا اور دیکھنا چاہیے کہ کس قسم کی سپیس ہم ڈھونڈ سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ بھی ضروری ہے. پاکستان ایک اہم ملک ہے امریکہ کی نظر میں, اور امریکہ بھی پاکستان کے لیے اہم ہے اس لیے کہ وہ ابھی بھی ایک گلوبل سپر پاور ہے, اور پاکستان ظاہر ہے نہیں چاہتا کہ جو چین کے ساتھ تعلقات ہیں پاکستان کے وہ کسی طرح سے امریکہ کے ساتھ تعلقات پہ امپنج کریں, اور اسی طرح سے پاکستان کسی قسم کے اینٹی چائنا کولیشن کا بھی حصہ نہیں بن سکتا. تو یہ پھر کافی بڑا چیلنج ہے کہ کس طریقے سے ہم تعلقات کو نئے سرے سے تشکیل کریں, کیسے ری سیٹ کریں, کیسے ری اسٹرکچر اور ری ڈیفائن کریں. تو آئی تھنک یہ کام ابھی باقی ہے, یہ ایک پروسیس ہوگا, یہ ایک ایونٹ نہیں ہے. یہ بتائیے کہ ان کا آرمی چیف کا یو این کے سیکرٹری جنرل سے جا کے ملنا
اور مل کر کے پھر یہ ایک وہاں سے جو سٹیٹمنٹس آئیں کہ جی انہوں نے کشمیر کی بات کی اور انہوں نے کہا غازہ کی بات کی، تو آپ ہاؤ ڈو یو سی دس، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اگر کوئی ہے تو؟ دیکھیں، سیکرٹری جنرل جو ہیں انٹونیو گٹیرز، وہ ہمیشہ ان کو پاکستان میں بہت دلچسپی رہی ہے، اور جب بھی وہ پاکستان کے دورے پہ آئے انہوں نے ہمیشہ جو بھی آرمی چیف اس وقت کے تھے انہوں نے ملاقاتیں کی. ایک دفعہ تو وہ پیس کیپنگ کانفرنس پہ آئے اور وہاں پر بھی پاکستان میں، اور وہاں بھی ظاہر ہے ان کے آرمی چیف ہوسٹ تھے ان کے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمارے آرمی چیف کا وہاں ان سے ملنا یہ ضروری اس لیے تھا کہ وہ پاکستان کا موقف ان سے شیئر کر سکے جو انہوں نے کیا کشمیر کے حوالے سے، خاص طور پہ ان لائن ود اور ان دا کانٹیکسٹ آف جو بھارت نے ان کی سپریم کورٹ نے جو اللیگل ایک ایکشن لیا ہے جو یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کی خلاف ورزی ہے کھلم کھلا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو موقف ہے افغانستان پہ میں سمجھتی ہوں وہ بھی آرمی چیف نے ان سے شیئر کیا ہے. تو یہ اس وقت ضروری تھا بیکاز دونوں ایشوز ایک خاص پوائنٹ پہ ہیں جس پہ کہ پاکستان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل انگیجمنٹ سے اپنا موقف اپنی پوزیشن کو لوگوں کو بتائیں. لاسٹ کوشچن ملیہ، یہ بتائیے کہ ان ٹرمز آف غازہ، اس میں کیونکہ پاکستان میں ایک سینٹیمنٹ ہے، اور کل آئی واز لسننگ ٹو دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر فائنلی وہ بھی بولے ہیں، بڑا سخت انہوں نے بات کی جب اے جی کے سخت سے مطلب کہ موقف اصولی جو تھا اس کو بڑی وہیمنٹلی انہوں نے بیان کیا. تو یہ جو ٹرپ ہے امریکہ میں اس حوالے سے کوئی ریلیونس بنتی ہے یا اٹس اے سبجیکٹ جو کہ اس کا اس کانٹیکسٹ میں آپ کہیں گی نہیں ہے کوئی ریلیونس؟ دیکھیے، ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ آرمی چیف نے امریکن آفیشلز کو کیا کہا غازہ میں، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے ضرور یہ بات دہرائی ہوگی جو پاکستان کا اصولی موقف ہے کہ فوری طور پہ ایک سیز فائر ہونا چاہیے تاکہ اس جنگ کا خاتمہ جلد از جلد ہونا چاہیے. سیکرٹری جنرل کو تو انہوں نے یہ کہا، اور وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آئی ایس پی آر نے جو سٹیٹمنٹ ایشو کیا اس میں اس کا ذکر ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو اپنا موقف وہاں بیان کرنا امریکن آفیشلز کے ساتھ اور سیکرٹری جنرل کے ساتھ بھی، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں اہمیت تو ہے اس کی، اس لیے کہ پاکستان ایک لیڈنگ او آئی سی ملک ہے جس نے ایک پوزیشن ہمیشہ سے اختیار کی ہے فلسطین پہ، اور اب اس پوزیشن کو ری ایٹریٹ کرنا اور وہاں جا کے تو میں سمجھتی ہوں دس واز این امپورٹنٹ تھنگ ٹو ڈو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس دس ایوننگ. اسی پر ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.